جمعیت علماء اسلام کے امیر پاکستانی سیاست کا ایک ناقابل تردید جزو اور ایک تنظیم کار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے سیاسی اساتذہ تین ہیں، ایک ان کے والد مفتی محمود، دوسرے نوابزادہ نصر اللہ خان اور تیسرے خان عبدالولی خان۔ برطانیہ کے معروف اخبار نیوز آف دی ورلڈ نے مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کا سب سے قابل، ایشیا کا 5واں اور انٹرنیشنل سطح کا 19واں قابل سیاستدان قرار دیا تھا۔ ایک مشہور سیاستدان نے مولانا فضل الرحمان کو سیاست کا 7واں بحری بیڑا قرار دیا تھا، جبکہ ایک معروف صحافی کے مطابق مولانا پاکستان کے سب سے زیرک اور سنجیدہ سیاستدان شخصیت ہیں۔ عام طور پر لوگ مولانا فضل الرحمان کو صرف ایک سیاستدان کے طور پر جانتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ان کے زندگی کے مختلف حصوں سے روشناس کروائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان 1953 کو ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے عبدالخیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پاکستان کے نامور عالم دین اور جمعیت علماء اسلام کے بانی رکن مولانا مفتی محمود تھے، جو ایک بااثر مذہبی رہنما اور سیاستدان تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے چچا سے حاصل کی اور پرائمری تک عبدالخیل میں ہی پڑھتے رہے۔ تجوید، فارسی اور فقہ کی ابتدائی کتب کی تعلیم ڈیرہ غازی خان میں حاصل کی۔ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین قاری قرآن بھی ہیں۔ اسکول سطح پر ہمیشہ حسن قرأت کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کرتے رہے اور اب بھی بعض دینی اجتماعات میں آپ کا خطبہ اور تلاوت قرآن سما باندھ دیتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا يظلمون فتیلا۔ اس کے علاوہ شاید یہ بات بھی آپ کے لیے نئی ہو کہ مولانا ہر سال رمضان میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں۔ 1970 میں پنجاب ایجوکیشن بورڈ کا امتحان پاس کیا۔ 1972 سے 1979 تک جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں تعلیم حاصل کی اور وفاق المدارس کے تحت دورہ حدیث کا امتحان دے کر سند فراغت حاصل کی۔ دارالعلوم اکوڑا خٹک میں آپ کے معروف اساتذہ میں محتمم دارالعلوم مولانا عبدالحق، مولانا حسن جان اور ڈاکٹر سید شیر علی شاہ رحمہ اللہ شامل ہیں۔ جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جامعہ قاسم العلوم ملتان سے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ ایک سال درس و تدریس کے بعد سفر حج کے دوران اچانک آپ کے والد مفتی محمود کا انتقال ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے والد کی وفات کے بعد 27 سال کی عمر میں 1980 میں جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل کے طور پر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ دوران طالب علمی آپ جمعیت طلباء اسلام کے صوبائی صدر بھی رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جامعہ پشاور سے 1983 میں اسلامک اسٹڈیز میں BA کا امتحان پاس کیا، جس کے بعد آپ مصر کے جامعۃ الازہر میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گئے اور وہاں سے MA کی سند حاصل کی۔ 1988 میں آپ قومی سطح کی سیاست میں آئے اور پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ملک میں اسلامی نظام، جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے بھرپور آواز اٹھائی اور اس سلسلے میں اب تک 10 سے زیادہ مرتبہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر چکے ہیں۔ پہلی بار آپ 1974 کی تحریک ختم نبوت کے دوران گرفتار ہوئے، جبکہ آخری بار سال 2001 میں آپ کو گرفتار کیا گیا۔ اس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے مجموعی طور پر 5 سال اسیری کی زندگی گزاری۔ آپ نے ملک میں غیر شرعی قوانین اور عالم اسلام کے مختلف عنوانات پر بھرپور جدوجہد کی، جس میں 1999 میں امریکہ مرد آباد ریلی، 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکی جارحیت، پاکستان میں ڈرون حملوں، سانحہ لال مسجد، تحفظ نسواں بل،
ممتاز قادری کی پھانسی اور سود کے خلاف حکومتی سطح پر ذہن سازی اور عملی اقدامات سمیت درجنوں موضوعات شامل ہیں۔ آپ نے ڈی آئی خان کی سیٹ سے دوسری مرتبہ 1990 میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخاب لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 1993 میں پاکستانی جماعتی انتخابات میں دوسری مرتبہ ڈی آئی خان نشست اسلامی جمہوری محاذ کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ نومبر 1994 کو مولانا فضل الرحمان نے یو این اسمبلی کے اجلاس سے فلسطین کے مسئلے پر انگریزی کے بجائے فصیح و بلیغ عربی میں خطاب کیا، جس کو مسلمان نمائندوں نے عام طور پر اور عرب نمائندوں نے خاص طور پر سراہا۔ آپ نے چوتھی بار عام انتخابات میں 1997 میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخاب لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 2001 میں افغانستان میں جنگ کے بعد آپ نے پاکستان کے بڑے شہروں میں کئی امریکہ مخالف مظاہرے کیے اور ریلیوں کی قیادت کی، جس میں اس وقت کے صدر پاکستان پرویز مشرف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اکتوبر 2001 میں پرویز مشرف نے پاکستان کے شہریوں کو افواج پاکستان کے خلاف اکسانے اور حکومت پاکستان کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے پر آپ کو آبائی گاؤں عبد الخیل میں نظر بند کر دیا۔ 2002 میں مولانا فضل الرحمان اور دیگر علماء کی کوششوں سے 6 دینی سیاسی جماعتوں کا اتحاد متحدہ مجلس عمل کے نام سے معرض وجود میں آیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی اس کے صدر اور مولانا فضل الرحمان اس کے جنرل سیکرٹری قرار پائے۔ 2002 میں متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر آپ تیسری مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ الیکشن جیتنے پر مولانا فضل الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کے ممکنہ امیدوار بن گئے لیکن ان کی تقرری نہ ہو سکی۔ انہوں نے 2004 سے 2007 تک حزب اختلاف کے رہنما کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ سال 2008 کے انتخابات میں وجود پانے والی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ مولانا نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے کئی ممالک کے دورے کیے اور مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کا مطالبہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان بنوں کے حلقہ انتخاب سے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر چوتھی بار پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے لیکن وہ ڈی آئی خان میں الیکشن ہار گئے۔ مارچ 2016 کو مولانا فضل الرحمان کو بحرین حکومت کی جانب سے آپ کی امن کی بحالی کی کوششوں کے اعتراف میں امن ایوارڈ دیا گیا۔ مارچ 2018 میں وہ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ بن گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقوں سے 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اگست 2018 کو پاکستان مسلم لیگ نون سمیت پاکستان کی متعدد سیاسی جماعتوں نے انہیں صدارتی انتخابات میں امیدوار نامزد کیا لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ اس کے بعد حکومت کے خلاف اپوزیشن تحریک پی ڈی ایم الائنس کا آپ کو سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان پر متعدد جان لیوا حملے بھی ہوئے۔ ایک مرتبہ سال 2011 میں چارسدہ میں، ثوابی میں اور پھر 2014 میں کوئٹہ میں آپ پر خودکش حملہ کیا گیا لیکن خوش قسمتی سے آپ ہر بار محفوظ رہے۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، اسد محمود اور اسجد محمود، جبکہ 3 بھائی عطاء الرحمان، لطیف الرحمان اور ضیاء الرحمان۔